پیارا حضور، سائنس کے مطابق ایک دن کائنات یا تو بگ کرنچ میں ختم ہو جائے گی یا ہیٹ دیف کے ذریعے۔ حضور، اسلام قیامت کے دن کے حوالے سے اس کو کیسے سمجھتا ہے؟ قرآن شریف پڑھتے ہو؟ جی سورہ انبیاء میں ذکر آیا ہے بگ بینگ کا۔ جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم صفحے لپیٹ لوں گا، جی کاغذ جس طرح پلندے لپیٹتے ہیں نا تم، جی اس طرح لپیٹ کے چلی جائے گی۔ قیامت آئے گی تو وہ بلیک ہول میں چلا جائے گا سب کچھ۔ بگ بینگ کا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا کہ اس طرح ہوا کہ سب کچھ سمٹی ہوئی تھی، میں نے پھاڑا اس کو اور مختلف سیارے اور پلانٹس بن گئے جی ہیں، جس کو ہم یونیورس میں دیکھتے ہیں۔ تو قرآن شریف تو کہتا ہے بگ بینگ بھی ہوا اور اس کے بعد بلیک ہول میں جاؤ گے تم قیامت والے دن۔ تو اسلام تو بڑی اچھی تعلیم دیتا ہے، اس کی تفسیر قرآن شریف میں پڑھ لو، جی تم اگر پڑھو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی ساری باتیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے سائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، اور جو دینی تعلیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو آیت میں کہتا ہے اس سے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا کے سوا اور معبود بھی ہوں ہیں، ان کو ہم جہنم میں ڈال دیتے ہیں، جی ان کو سزا ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے یہ فرمایا کافروں کو، یہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، ہم نے ان کو کھول دیا، پھر پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، کیا ایمان نہیں لاتے؟ ایک تو یہ ہے روحانی طور پر وہی بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وجود کو ثابت کیا، انبیاء نے بتائی تعلیم۔ دوسرا یہ ہے کہ سائنسی طور پر کہ یہ چیز بند تھی، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے پھاڑا اور مختلف پلانٹس بن گئے اور وجود میں آیا دنیا، ٹھیک ہے۔ جی اور پھر پانی سے انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس پانی کی بھی تعریف کر دی آگے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بلیک ہول میں جانے کے بارے میں اسی صورت کے آخر میں لکھا ہے کہ ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں کہ جس طرح رجسٹر یا کاغذ لپیٹے جاتے ہیں، اور جس طرح ہم نے تمہاری پہلی دفعہ پیدائش کی تھی، پہلی دفعہ ہم نے دنیا بنائی تھی، کائنات بنائی تھی، پلانٹس بنائے تھے، اس طرح پھر ایک اور جب ایک بلیک ہول میں چلے جاؤ گے پھر ایک اور بگ بینگ ہوگا، پھر دوبارہ ایک نئی دنیا بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں اس طرح پیدا کرتا رہتا ہوں، پیدائش بھی ہوگی اور پھر اس کا ارتقا بھی ہوگا، ایولیوشن بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ سب بتا دیتا ہے، قرآن میں تو ذکر ہے۔ میں نے آسٹریلیا میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں میرے ساتھ ایک کیتھولک یا کوئی اور عیسائی تھا، بڑا ان کا پادری تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، بائبل کی باتیں کر رہا تھا کہ سائنس جو ہے وہ مذہب سے کے ساتھ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا سائنس اور مذہب ایک چیز ہے۔ سائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں انسان کو دماغ دیا اور انسان کو بتایا کہ یہ سائنس ہے، اور یہ اس کی جو دنیا میں پریکٹیکل صورتحال ہے وہ ہے، اور مذہب جو ہے وہ روحانیت میں ترقی کرنے کے لیے ہے، اور اس اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم بھی دی ہوئی ہے۔ تو میں قرآن شریف میں لکھا، پھر میں نے اس کو بتائی آیتیں، پھر میں نے اس کو قرآن شریف تحفہ بھی دے دیا، میں نے کہا جا کے پڑھو۔ کہتا اچھا پھر قرآن نے یہ باتیں لکھی ہیں اور کسی مذہب نے نہیں لکھی۔ کہتے ہیں نا یہ کیا ضرورت تھی مذہب کی، کیا ضرورت تھی اسلام کی، اور بہت سارے مذہب تھے، تو یہی باتیں ہیں دوسرے مذہب کو پتہ ہی نہیں تھیں جی ضرور جو اسلام نے بتائی ہیں، کہ بگ بینگ کیا ہوگا، پھر بلیک ہول کیا ہوگا، اور کس طرح انسان پیدا کرے گا، پھر دوبارہ کس طرح ہوگا، جس طرح دنیا کے سائیکل چلتے ہیں۔ پھر اس میں پانی کی کیا اہمیت ہے، ہوا اور پانی کی اہمیت، اس کے بغیر زندہ نہیں انسان رہ سکتا، وہ انسان کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جی کیا اہمیت ہے۔ تو اس کو ذرا غور سے پڑھو، اس کی تفسیریں پڑھو، جی ضرور تو تمہیں پتہ لگ جائے گا، جی ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ پیارا کا